ایمان جب پہلی بار بلال کو دیکھتی ہے تو بلال گھر کے کاموں میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ ایمان کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ اس گھر کا ملازم ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ اس گھر کا ملازم نہیں بلکہ اس ساری دولت جائیداد اور اس کاروبار کا بھی وارث بلال ہی ہے جس پہ تیمور نے قبضہ جما رکھا ہے۔ اور ادھر بلال کی نظر جب ایمان پہ پڑتی ہے جبکہ ایمان اپنی ماں کے ساتھ کال پہ بیزی ہوتی ہے تو بلال کو پہلی ہی نظر میں یہ سادہ سی لڑکی بہت پسند آتی ہے۔ بلال آگے بڑھ کے جب ایمان کو سلام کرتا ہے تو ایمان بلال کے سلام کا جواب بھی ٹھیک سے نہیں دیتی کہ بھئی میں کیوں ملازموں کے منہ لگوں۔ ایمان کے فادر چونکہ اسے یہاں اپنی بہن کے گھر لیاری میں چھوڑنے آئے تھے، اب ایک دن تو تیمور کی ماں ضد کر کے ایمان اور اس کے فادر کو یہاں روک لیتی ہے، لیکن اگلے دن جب ایمان اور اس کے فادر اپنا سامان باندھ کے اجازت چاہتے ہیں تو ایک دفعہ پھر تیمور کے ماں باپ بضد ہوتے ہیں کہ بھئی اگر بچی نے کراچی رہ کے ہی پڑھنا ہے تو ہمارے گھر میں رہ کے پڑھ لے، اتنا بڑا گھر ہے اور خالی پڑا ہے، اور ایمان جیسی شوق چنچل بچی یہاں رہے گی تو گھر میں بھی رونق لگی رہے گی۔ لیکن ایمان صاف سنا دیتی ہے کہ پہلے دن جو میرے ساتھ اس گھر میں سلوک ہوا ہے میں تو یہاں رکنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب تیمور ایمان کو یقین دلاتا ہے کہ آہد اور لیلا نے آپ کے ساتھ جو بھی مس بیہیو کیا ہے وہ خود آ کے آپ سے ایکسکیوز کریں گے۔ ایمان تو چاہتی ہے کہ وہ لوگ سوری بولیں لیکن ایمان کے فادر تیمور کو منع کر دیتے ہیں، اور ایمان تو تیمور کو بھی سنا دیتی ہے کہ اگر آہد اور لیلا نے برا کیا ہے تو آپ نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ تیمور تو حیران رہ جاتا ہے کہ بھلا میں نے ایمان کو کیا کہا ہے، جس پہ ایمان کہتی ہے آپ ہوتے کون ہیں ہمارے گھر کا فیصلہ کرنے والے کہ ہم اپنے گھر سے دستبردار ہو جائیں، اسے بیچ دیں، وہ ہماری پراپرٹی ہے اور ہم ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس گھر کا کیس جیتنا ہے یا بیچنا ہے۔ تیمور سوچتا ہے کہ لڑکی آئی تو چھوٹے سے گاؤں سے ہے لیکن دماغ کی کچھ زیادہ ہی تیز ہے اور زبان کی بھی۔ اب تیمور کی فیملی ایمان اور اس کے فادر کو رخصت کرنے لگتی ہے تو تیمور کی ماں ایمان سے کہتی ہے کہ اب چونکہ تم کراچی میں ہو تو یہاں آتی جاتی رہنا، میرا تو دل تھا کہ تم یہیں رہ کے اپنی سٹڈیز کنٹینیو کرو، لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہاری پھپھو کے گھر جانے کی اجازت دے دیتی ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ہر ویکینڈ پہ تم مجھ سے ملنے آؤ گی۔ ایمان خوشی خوشی پرومس کر لیتی ہے۔ اس کے بعد تیمور بلال کو بلاتا ہے کہ ایمان اور اس کے فادر کو لیاری چھوڑاؤ۔ اب بلال جب ایمان اور اس کے فادر کو چھوڑنے جاتا ہے تو گھر کے باہر ہی ایمان کی پھپھو کی بیٹی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور بلال نوٹ کرتا ہے کہ ایمان کی پھپھو کی بیٹی کا شوہر ایمان کو بہت بری نظروں سے دیکھ رہا ہے، جیسے زندگی میں پہلی بار کوئی عورت دیکھی ہو۔ بہرحال پھپھو تو ایمان اور اپنے بھائی کو وارم ویلکم کرتی ہیں اور دل سے خوش ہوتی ہیں کہ ایمان اب ان کے ساتھ رہے گی، اور اپنے بھائی کو یقین دلاتی ہیں کہ ایمان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، جبکہ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ پھپھو کی بیٹی بھی اپنے شوہر کے ساتھ مستقل یہیں رہنے آئی ہے۔ اب ایمان کی پھپھو کی بیٹی یعنی کہ ایمان کی کزن اسے سمجھا دیتی ہے کہ تم یہاں 100 دفعہ رہو لیکن پلیز کوشش کرنا کہ میرے شوہر سے تمہارا آمنا سامنا نہ ہو۔ بلال یہ سب نوٹ کر رہا ہے لیکن چپ ہوتا ہے۔ اب اتنے میں ایمان اور اس کے فادر جب اپنا سامان اٹھانے کے لیے پھر سے گاڑی میں جاتے ہیں تو بلال رہ نہیں سکتا، بالآخر کہہ ہی دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ایمان کا اس گھر میں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایمان کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ یہ 2 ٹکے کا ملازم ہمارے پرسنل میٹرز میں بولنے والا کون ہوتا ہے، اس لیے منہ پھٹ تو وہ ہے ہی۔ بلال کو سنا دیتی ہے کہ بہتر یہ نہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن بلال چپ نہیں ہوتا اور ایمان کے فادر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر اس کی کزن کو خود اپنے شوہر پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ بھلا اس کے شوہر پہ کیسے ٹرسٹ کر کے اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ بلال کی بات ایمان کے فادر کے دل کو لگتی ہے کیونکہ خود وہ بھی نوٹ کر رہے تھے کہ اس آدمی کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ناظرین ممکن ہے کہ ایمان بلال کی ضد میں یہیں رہنے کا فیصلہ کر لے، لیکن آگے چل کے جب اس کی کزن کا شوہر اس کے ساتھ مس بیہیو کرے تو ایمان کو اندازہ ہو کہ بلال بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اور پھر وہ بلال کو ہی کال کر کے کہے کہ مجھے یہاں سے آ کے لے جائیں۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایمان کے فادر بلال کی بات سن کے ابھی فیصلہ کر لیں
کہ ایمان تیمور لوگوں کے گھر میں رہے گی۔ بہرحال ایمان آخر کار جب واپس جائے گی تو اسے یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ یہاں پر جس کی سب سے زیادہ چلتی ہے وہ ہے مسٹر تیمور۔ اور ناظرین، آگے چل کے ڈرامہ اس لیے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ایمان، جسے پہلی نظر میں تو آحد نے ریجیکٹ کر دیا تھا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، لیکن جب ایمان وہاں مستقل رہنے چلی جائے گی اور آحد اس کی خوبیوں کو نوٹ کرے گا تو ایمان سے باتیں کرنے کا بہانہ ڈھونڈے گا اور پھر ایمان سے کہے گا کہ دیکھیں، میں نے تو آپ کو صرف ایز اے فیوچر وائف ریجیکٹ کیا تھا، ورنہ مجھے آپ کی پرسنالٹی سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ایمان بھی آحد کو سنا دے گی کہ میری پرسنالٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے کاش آپ ایک دفعہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے پاس کسی کو بھی ریجیکٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ایمان کی اسی بولڈ اور کانفیڈنٹ شخصیت کی وجہ سے آگے چل کے نہ صرف آحد بلکہ تیمور دونوں ہی ایمان کی محبت میں گرفتار ہونے والے ہیں، جبکہ بلال یہ بات نوٹ کر لے گا کہ تیمور، جو کہ بلال کی بہن زارا کا شوہر بھی ہے، وہ ایمان کو کچھ اور ہی نظروں سے دیکھتا ہے، اور بلال کو ایمان کی ایک دفعہ پھر فکر لاحق ہو جائے گی کہ ایمان بے شک بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ نظر آتی ہے لیکن پھر بھی اتنی چلاک نہیں ہے کہ تیمور جیسے شاطر انسان کے جال سے بچ سکے۔ اس لیے وہ ایمان کو باتوں ہی باتوں میں سمجھانے کی بلکہ وارن کرنے کی کوشش کرے گا کہ جتنا ہو سکے تیمور سے دور رہو، جبکہ زارا بھی یہ بات نوٹ کرے گی کہ تیمور میرا شوہر ضرور ہے لیکن اس نے آج تک مجھے اس محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا جن نگاہوں سے وہ ایمان کو دیکھتا ہے۔ اور ایمان، جسے ابھی تک بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ بلال اس گھر کا ملازم نہیں ہے، اب اسے بلال پر ترس آنے لگے گا۔ جس طرح سے سب لوگ بلال پہ حکم چلاتے ہیں اور وہ بیچارہ آدھی آدھی رات تک اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایمان بلال کی کیئر کرنا شروع ہو جائے گی۔ شدید گرمی میں جب بلال کو کام کرتے ہوئے دیکھے گی تو ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کے اس کے پاس پہنچ جایا کرے گی، اور بلال کی بیوی لیلا کی شاطر نظریں یہ سب نوٹ کر لیں گی۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ایک طرف میرا بھائی احد، دوسری طرف تیمور، اور اب یہ بلال بھی ایمان کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اپنے ہی پلان بنائے گی اور کوشش کرے گی کہ ایمان اور بلال کو اس قدر بدنام کر دے کہ بلال کو چھوڑنا لیلا کے لیے آسان ہو جائے، جبکہ بہت آگے چل کے جب ایمان کو پتہ چلے گا، اس پہ یہ راز آشکار ہوگا کہ اس ساری پراپرٹی اور بزنس کا مالک تو دراصل بلال ہے، جس پہ تیمور نے قبضہ جما رکھا ہے، اور بلال کو اسی لیے گھر کے کاموں میں مصروف کر رکھا ہے کہ اگر یہ آفس جائے گا، آفس کا کام سمجھنے لگے گا تو اپنے بزنس کو خود سنبھالنا شروع کر دے گا۔ اب ایمان ہی ہے جو بلال کو موٹیویٹ کرے گی کہ تمہیں یہ گھر کے کام نہیں بلکہ اپنے بزنس کو سنبھالنا چاہیے، لیکن بلال ایمان کو بتائے گا کہ مجھے تو بزنس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ آفس جائے گا تو اس پہ تیمور اور اس کے تایا ناصر ناراض ہو جائیں گے، لیکن ایمان بلال میں کانفیڈنس لانے کی کوشش کرے گی، اور پھر ایمان خود بھی تو شہر میں MBA کرنے یعنی کہ بزنس پڑھنے آئی ہے، تو وہی بلال کو بزنس کے سارے رولز اور ریگولیشنز بتائے گی۔ لیکن کیا تیمور یہ سب کچھ اتنے آرام سے ہونے دے گا؟ آگے چل کے کیا کیا ہرڈلز آتے ہیں اور ایمان اور بلال کس طرح سے ایک ہوتے ہیں، یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ آپ کو ایمان اور بلال کا کپل کیسا لگا ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔